ایک اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، ایک بار پھر پروگرام ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے لے کر حاضر ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی خوبصورت ٹاپک ہی لے کر آئے ہیں. موضوع کیا ہے ضرور بتائیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک شاندار حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے، ما اعرفہم الا بکثرۃ الصلاۃ علیہ. آقا فرماتے ہیں جو لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری تو ہم سب نے دینی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اب ہماری باری ہے کہ ہم اس دنیا میں کتنا درود پاک پڑھتے ہیں. جتنا ہو سکے درود پاک کثرت سے پڑھیے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہر بار اپنے سلسلے میں، اپنے پروگرام میں ایک خوبصورت واقعہ شامل کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اسی ترکیب سے، اسی ترتیب سے آج بھی ایک قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں. نہایت توجہ سے سننا ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ مچھیرے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، فشر مین جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے. اچھا خاصا روزگار تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا، اور امتحان یہ ہوا کہ ہفتے والے دن یعنی سیٹرڈے والے دن انہوں نے ایک شکار نہیں کرنا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا. ہفتے والے دن جو شکار کرے گا وہ حرام ہے، باقی 6 دن جو ہیں ان کو اجازت تھی. تو اب ہفتے کے روز امتحان کیا ہوا کہ ہفتے کے روز باقی دنوں کے مقابلے میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. اب یہ امتحان تھا کہ حرام کمائیں یا رب کی بات مانیں. تو ان کے دل تو للچاتے تھے مگر کچھ کر نہ پاتے. شیطان نے اب ان کو یہ حیلہ سمجھایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکالو اور پاٹس بنا لیے جائیں، حوض بنا لیے جائیں. ان نالیوں سے مچھلیاں تمہارے حوض میں آ جائیں گی ہفتے والے دن، اور اتوار کو تم ان کا شکار کر لینا. گویا ایک ایسا شیطانی حیلہ تھا. بظاہر تو یہ بھی شکار تھا کہ سمندر سے مچھلیاں ایک حوض میں قید کر لی جاتی، مگر اس قوم نے شیطان کی بات کو مان لیا، اور ایک بڑی تعداد اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہو گئی اور ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگی. اب اس قوم کے اس زمانے میں 3 گروہ ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے. دوسرے لوگ وہ تھے کہ اس کام کو دل میں برا جان کر خاموش رہے، مگر دوسروں کو منع نہ کیا، بلکہ منع کرنے والوں کو سمجھاتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا ہے. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کے نافرمان تھے اور اعلانیہ شیطان کی ہیلے بازی میں آ کر اس طرح شکار کرنے لگے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جب یہ 3 گروہ بن گئے تو جو لوگ اس بات کو غلط سمجھ رہے تھے انہوں نے کیا کیا کہ حرام کرنے والوں اور اپنے درمیان ایک ڈسٹنس کر لیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی کہ اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیوار بھی ہو گئی اور بیچ میں ایک راستہ، ایک ڈور بھی بنا لیا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم کے افراد اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ نے غضبناک ہو کر ان نافرمانوں پر لعنت فرما دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس طرف سے کوئی اس طرف نہیں آیا، کوئی آواز بھی نہیں آئی. اب اس قوم کے لوگوں نے جب چڑھ کے ادھر دیکھا تو ایک حیرت انگیز اور خوفناک منظر تھا کہ وہ افراد جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے بندر بن چکے تھے. اللہ اکبر. اب دروازہ کھولا گیا، اس قوم کے لوگ ادھر گئے تو دیکھا کہ جو لوگ تھے وہ سارے بندر بن گئے تھے. اب وہ بندر یہاں پر آئے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا بھی، ان کے کپڑے سونگھتے رہے، روتے رہے، مگر یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، کیونکہ یہ تو بندر بن چکا تھا. اور آخر کار بغیر کچھ کھائے پیے 3 دن یہ زندہ رہے، اور اس کے بعد یہ افراد دنیا سے چلے گئے. یہ ایسا غضب الہی تھا، یہ ایسا عذاب الہی تھا. پچھلی قوموں پر قرآن میں جا بجا ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے کیسا کیسا عذاب بھیجا. اللہ کی اس امت پر کتنی مہربانی ہے ناظرین. اس قوم نے اللہ کی ایک بات نہ مانی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ بھی قرآنی آیات اور ترجمہ بھی ہم نے سننا ہے.
لیکن ہم سوچیں کہ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. اس قوم نے اللہ کی بات نہ مان کر حرام کمایا، مگر آج کتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہلانے والے حرام کما رہے ہیں. یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، انکریز ہونا چاہیے. یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں جو کما رہا ہوں، جو ارننگ کر رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ نہیں، کہیں اللہ کی ناراضگی کر کے تو نہیں کما رہا. اس قوم کو بھی شیطان نے ہیلے سجھائے تھے اور آج مسلمانوں کو بھی شیطان ہیلے سجھا رہا ہے. نہیں جناب، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہے. اور سود کے الگ الگ نام اب تو مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. رہنمائی بھی نہیں لے رہے، شرعی رہنمائی لینے کا ذہن بھی نہیں ہے. ایسا نہ کیجیے. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ کہاں موجود ہے. ناظرین، قرآن پاک کی وہ آیت سنیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حکم دیا، یعنی اس قوم پر عذاب کو بھیجا کہ بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اور یہ 12,000 کے قریب جو افراد تھے یہ بندر ہو گئے. ناظرین، یہ واقعہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم حرام کما رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں. آج اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل نہیں پوچھا جائے گا. ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم نے سنا. ایک اور جگہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تلاوت قرآن سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ کا پاک کلام گویا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. پچھلے واقعات بیان ہی اس لیے ہوئے پچھلی قوموں کے کہ یہ امت، یہ قوم سدھر جائے اور یہ ایسے کام نہ کرے جو حرام کماتے ہیں. سود کا کاروبار کرنے والے، رشوت کا کاروبار کرنے والے، ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، حرام روزی کمانے والے. ذرا غور سے سنیں، مسلمان کہلانے والا شراب کا کاروبار کر سکتا ہے، مسلمان کہلانے والا معاذ اللہ حرام چیزوں کا کاروبار کر سکتا ہے. سنیے، حدیث پاک سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا. یعنی تینوں طرف سے نقصان ہے نا. خرچ کرے گا تو برکت نہیں، صدقہ کرے گا تو قبول نہیں، اور پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو دوزخ کا زاد راہ ہے. پھر کیوں کمائے حرام؟ پھر کیوں اللہ کی ناراضگی والا کام کرے؟ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ذرا سنیے. اگر کوئی شخص حلال کماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. بعض لوگ اس لیے بھی حرام کماتے ہیں کہ یار حلال کمانے جاتا ہوں تو بڑی لو پروفائل جاب ملتی ہے، میرا اپنا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک اپنا مقام ہے، تو مجھے جناب ذرا وائٹ کالر جاب ملنی چاہیے. میں کیسے جناب یہ ٹیکسی ڈرائیو کر لوں، میں کیسے یہ ٹھیلا لگا لوں. اب جناب اچھی جاب کے چکر میں جب اچھی جاب نہیں ملتی اور سر پر خرچے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ حرام کے لیے سود کا کام بھی کر لیتا ہے. پھر جناب وہ انٹرسٹ پر لون بھی لے لیتے ہیں اور آخرکار گھر بھی برباد ہو جاتا ہے. نہ کیجیے ایسا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مقام بلند ہے اور آپ ایسا کام کریں گے جو لو پروفائل ہے، اول تو لو پروفائل کوئی نہیں ہوتا، جو حلال ہے وہ عزت والا ہی ہے. اتنا بڑا کاروبار ہے اور اگر حرام ہے تو وہ کس عزت والا ہے؟ اللہ ناراض ہے اور دنیا میں عزت ہے تو اس عزت کی کیا کرنا ہے ہم نے؟ ذرا سوچئے نا ناظرین. آپ نے روایت سنی نا کہ بندہ حلال کمانے کے لیے اگر ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. ہم ٹھیلے والوں کو یا چھوٹا سا کاروبار کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا کام ہے، میں تو نہیں کر سکتا. حلال اگر کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے ہم سے، اگر خدا نہ خواستہ ہم حرام کر رہے ہیں. آپ نے سنا کہ حرام کمانے والے کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے. بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے اور یہ شکوہ کرتے ہیں لوگ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی.
ہماری التجائیں قبول نہیں ہوتی. ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک بڑا سبب کیا ہے. ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے مکہ شریف میں جا کے دعا کی، ہم نے فلاں مزار شریف میں جا کر دعا کی، ہم نے فلاں بزرگ سے دعا کروائی، مگر دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ آئیے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. ون آف دا ریزن، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، زاروں کتار رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا وجہ ہے تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. سنیے ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے موسیٰ یہ شخص اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے اور اتنے ہاتھ بلند کرے کہ ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا، اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ حرام ہے، اس کے گھر میں جو مال ہے وہ حرام ہے. حرام کمانے والا کیسے دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھے ہوئے ہے؟ آج ہم میں کا کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ مستجاب الدعوات یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یقیناً آپ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں. یہ خوبصورت سوال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے کیا، حضور مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں. ناظرین ذرا جواب سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہ دی کہ اے سعد ایسا کرو، اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے نوافل پڑھو، اتنی تلاوت قرآن کرو، اتنے ریاضات اور مجاہدات کرو، جب جا کر تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں، ایک لائن میں جواب دیا ہے، ایک جملے میں جواب دیا ہے، مگر کتنا واضح اور کتنا جامع ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، غور کیجئے، غذا پاکیزہ ہو، میری کمائی پاکیزہ ہو، میں جو کھا رہا ہوں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں وہ حلال ہو. مگر آج یہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے، آج یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. بس جناب کاروبار چلنا چاہیے، جناب پیسے آنے چاہیے، کدھر سے بھی آ جائیں، بڑھنے چاہیے. نہیں ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ہمیں شریعت نے کچھ احکام سکھائے ہیں. حرام روزی یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. روایتوں کا مضمون ہے کہ جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے نا وہ جہنم میں جل جائے اسی کے لائق ہے. یعنی گروتھ آف باڈی اگر حرام سے ہو رہی ہے. اب وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں ہم تو بچوں کے لیے ایسا کرتے ہیں، بچوں کی خوشیوں کے لیے ایسا کرتے ہیں. نہیں جناب، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ بچوں کو راضی کرنے کے لیے، فیملی کی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے. یعنی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں نے آج ان لوگوں کو ایک روایت سنانی ہے کہ جو اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑی جس کو کہیں کہ دل ہلا دینے والی روایت ہے. میں حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. اس زمانے میں حلال کمانا واقعی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں. اب سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر وہ بھی نہ ہوں تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، حضور ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو، والدین اور رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہو؟ اب سنیے وہ فیملی ممبرز جو پریشر دیتے ہیں اپنے شوہر کو یا اپنے بڑے بھائی کو یا اپنے والد صاحب کو، ہمیں بس چاہیے یہ، ہم نے یہ لے کر رہنا ہے، آپ کہیں سے بھی لائیں، ہم نے یہ گاڑی لینی ہے، ہم نے اس طرح کا گھر لینا ہے، ہم نے نیا فرنیچر ڈالنا ہے. اب پتہ بھی ہے کہ ان کی آمدنی تھوڑی ہے مگر اتنا پریشر، اتنا ٹونٹ، اتنا طنز. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی پاک نے 1400 سال کم و بیش 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ آدمی اپنے فیملی ممبرز کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ نے کہا حضور ایسا کیسے پاسبل ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے،
کہتے ہیں نا تم نے کیا ہی کیا ہے، دیکھو پڑوسی نے گھر کتنا بڑا بنا لیا، تم ہمیشہ اسکوٹر پر ہی رہے، فلاں رشتہ دار نے گاڑی خرید لی ہے، دیکھا نہیں اس کے بچے کی شادی میں کیسا فرنیچر تھا، کیسا زبردست انہوں نے کھانا کیا تھا، ہم نے بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ اب شوہر بیچارہ کہے یا والد کہے کہ بیٹا میری اتنی آمدنی نہیں ہے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں یہ چاہیے۔ اب جب اتنا پریشر آپ فیملی کا دیں گے اور وہ شوہر جو ہے یا والد یا بھائی پھر حرام کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ پھر گھر والوں کی طرف سے جب آر دلایا جائے گا، شرم دلائی جائے گی، تو یہ بندہ اللہ کی ناراضی والے کاموں میں، حرام کاموں میں جا کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ گھر والے نہیں بچا پائیں گے قیامت کے دن۔ یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے کہ بیوی بچے فیملی ممبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارا جو شوہر تھا یا والد تھا یا بھائی تھا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا۔ اب شوہر کے سامنے گھر والے کھڑے ہو جائیں گے، مرد کے سامنے فیملی ممبر کھڑے ہوں گے جو حرام کما کے کھلاتا ہوگا، اور وہاں جا کر بھی انہیں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، وہاں جا کر بھی انہیں جناب ان کے گناہ سر لینے پڑ جائیں گے، اور بندہ فیملی کی وجہ سے تہی دامن جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے نا بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں، بچوں کے لیے ضرور کرنا ہے مگر حرام نہیں کرنا، اور اگر حلال تھوڑا ہے نا تو تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دے گا۔ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ آج میں ایک اور کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں برکت والا وہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ لگژریز ہیں، بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، ملازم ہیں، وہ برکت والا ہے۔ غریب آدمی کے پاس تو برکت ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ فارمولہ ٹھیک ہے تو میں آج ایک کوسچن کرتا ہوں ناظرین آپ سے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، گاڑیاں بھی بہت ساری ہیں، ملازمین بھی بہت سارے ہیں، اور وہ پیسے حرام کے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کو ہوتا کیا ہے؟ بچے نافرمان ہیں، فیملی میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو دوری نہیں ہو رہی، بندہ خود بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے، رات اسے سکون کی نیند نہیں آتی، ہر وقت پریشانی ہی پریشانی ہے۔ بتائیے کروڑوں روپے ہیں اور سکون نہیں ہے تو کیا یہ برکت ہے؟ اور ایک شخص ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، کماتا حلال کا ہے، رات سکون کی نیند سوتا ہے، بچے سارے فرما بردار ہیں، ٹینشن کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیے نا برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیے برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے۔ آپ کی لائف خوشحال ہے، آپ تھوڑے میں راضی ہیں، یہی برکت ہے۔ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے وہی برکت والا ہے؟ جس کے پاس زیادہ ہے اور اگر اللہ نہ کرے حرام کا ہے اس کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اور آج میں ایک اور خوبصورت روایت سنانا چاہتا ہوں۔ میرے وہ ناظرین جو آج کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، شکر کیجئے گا، صبر کیجئے گا، قناعت کیجئے گا۔ روایت سنیے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کریم بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں دل میں ایک خوشی بھی داخل ہوتی ہے ان میرے بھائیوں کے لیے جو غریب ہیں، پریشان ہیں اور صبر کر رہے ہیں کہ تھوڑا عمل بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے قبول ہو جانا ہے۔ لیکن پھر اپنے بارے میں بھی اور ان میرے ناظرین ذرا سوچئے مسلمان بھائیوں کے لیے خوف بھی آتا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت سو سے بہتر بنایا ہے، بڑا نوازا ہے، وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اس کے تھوڑے عمل پر وہ راضی ہو جائے گا، تو جس کو زیادہ دیا اس سے زیادہ عمل کا تقاضا ہو گیا تو کدھر جائیں گے؟ تو خدا را اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا ناظرین، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیوں جاتا ہے انسان حرام کی طرف، ضرور عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، اب ہم ریزنز کی طرف جا رہے تھے کہ انسان حرام کماتا کیوں ہے۔ جب حرام کی اتنی نحوست ہے، صدقہ بھی قبول نہیں، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، برکت بھی نہیں ہوتی، آخرت میں عذاب بھی ہے، پھر انسان حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر جو بھروسہ ہے نا، اس کا وہ بھروسہ شیک ہو جاتا ہے، توکل کم ہو جاتا ہے، اسے یقین نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے یار میں تھوڑے تھوڑے کماتا رہا تو کب پیسے والا بنوں گا، میں نوکری ہی کرتا رہا اور اگر میں نے یہ شارٹ کٹ نہ لگایا، میں نے یہ حرام کام نہ کیا، میں نے یہ فورجری نہ کی، میں نے یہ دھوکہ نہ دیا، میں نے رشوت نہ لی، میں نے سود پر کام نہ کیا، تو آگے کیسے بڑھوں گا؟ اور یہی وہ خوف ہے ناظرین جو بندے کو پھر حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا بھروسہ رب پہ نہیں رہتا، وہ یقین نہیں کرتا۔ حالانکہ میں آج 2-3 واقعات اور 2-3 باتوں کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ یاد رکھیے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یاد رکھیے ناظرین، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ یقین رکھ لیجئے
جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، میں انتظار تو کروں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹ لگائیں گے، حرام کریں گے تو ہی رزق ملے گا، نہیں، جو میرے نصیب میں ہے مجھے حلال ملے گا، مگر انسان جلدی کر کے وہ حرام کماتا ہے۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ پر نماز پڑھنے گئے، اپنی لباس اتارا، کوٹ سمجھ لیجئے یا جنگی لباس، زرہ جس کو کہتے ہیں، ایک شخص کو پکڑایا کہ اسے پکڑو میں واپس آتا ہوں۔ نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ شخص غائب، یعنی آپ کا وہ لباس لے کر چوری کر کے چلا گیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ اب آگے گئے ایک دکان پر، وہی لباس آپ نے ٹنگا ہوا دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کون دے گیا؟ تو اس دکاندار نے بتایا کہ ابھی بھی ایک نوجوان آیا تھا اور 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 درہم حلال کے رکھے تھے، میں نے نیت کی تھی کہ اس شخص کو میرا لباس سنبھالنے کی وجہ سے میں 2 درہم تحفے میں دوں گا، اس نے تھوڑی جلدی کر لی، یہی 2 درہم حرام سے کما لیے۔ اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے رشوت کا کاروبار کرنے والوں، اے ملاوٹ کرنے والوں، اے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں، غور سے سنو، اللہ نے میرے اور آپ کے رزق کو لکھا ہوا ہے، جلدی کس بات کی ہے؟ انتظار تو کیجئے نا، توکل تو کیجئے، بھروسہ تو کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حدیث پاک کا مضمون ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے صبح پرندے بھوکے پیٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل ہوتا ہے کہ شام سارے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، کبھی آپ نے کسی پرندے کے گھونسلے میں کوئی کبٹ دیکھی ہے کہ وہ دوسرے دن کا چارہ جمع کرے؟ بقرعید کے دنوں میں ہم خود جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ دوپہر کو چارہ دیا ہو تو اس جانور نے وہ ٹوکری اپنے پاس سنبھال لی ہو کہ رات کو کیا کھاؤں گا۔ اسے پتہ ہے جس نے صبح کھلایا ہے وہ شام کھلائے گا، مگر ایک انسان ہے اسے توکل نہیں ہے، اسے صبر نہیں ہے، وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے کل کیا ہوگا۔ ناظرین، بڑی گہری بات ہے، رزق اور موت کا تو وعدہ ہے، رزق مل کر رہے گا، موت کا وقت ہے وہ آ کر رہے گی، مگر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ کئی لوگ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض اس لیے تو ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں بچوں کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، فکر ہے روزی کی، مگر کیا ہم میں سے کوئی اس لیے رات کو جاگا کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ یعنی جس چیز کا وعدہ نہیں اس کی ٹینشن نہیں، جس چیز کا وعدہ ہے اس کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ اور آخری بات میں نے کرنی ہے، بعض اوقات اس طرح کا جب بیان ہوتا ہے، پروگرام دیکھتے ہیں، خیال بھی آتا ہے کہ واقعی مجھے حرام نہیں کمانا چاہیے، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں ہوا اور اسی میں موت آ گئی تو کیا کروں گا؟ لیکن پھر انسان وہی شیطانی وسوسے کہ اگر تو نے حرام کام چھوڑ دیا، بزنس کا کیا ہوگا؟ کولیپس ہو جائے گا، تمہارا تو مال ہی نہیں بکنا، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، تم نے جھوٹ نہ بولا تو تم سے کون سودا لے گا؟ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں اور وہی سوال آپ سے کر لیتا ہوں کہ اگر آپ حرام کما رہے ہیں اور خیال یہ آ رہا ہے کہ میں اگر اس کو بند کر دوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر غلط کام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، آپ کو روزی مل رہی ہے، روزی دینے والا تو رب ہی ہے نا، اتنا تو ایمان ہے نا، تو اگر حرام کرنے والے کو روزی مل رہی ہے، اگر وہ حلال کی طرف آ جائے گا، حرام بند کر کے اللہ کی رضا کے لیے حلال کی طرف آئے گا، تو کیا وہ رزاق، وہ مالک، وہ خالق روزی بند کر دے گا؟ ارے جب اس کی نافرمانی کر رہے پھر بھی مل رہی ہے، جب فرما برداری کریں گے تو وہ اور عطا فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے دے گا۔ ہاں، ہمیں بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے، مگر ہوگا کیسے؟ سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا، اگلے مہینے کیا کھاؤں گا؟ میں آخر میں قرآنی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، شاندار اعلان ہے میرے رب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، وہ خود وے بتائے گا۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکیں گے، اور اللہ غیب سے روزی دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک بار ہمت کر کے تو دیکھیے نا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور ایسا زندگی میں آپ کے اور میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ ایک بار ایسا لگا تھا زندگی میں، کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ یار اب میں کیسے نکلوں گا، اب یہ جو پرابلم آئی ہے میں تو فلیٹ ہو گیا، ختم ہو جاؤں گا، لیکن آخر کار ایک ایسا کمال ہوا کہ سب مشکل ختم ہو گئی اور بندہ اس بھنور سے باہر نکل آیا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ اللہ نے نکالا تھا۔ اللہ وہاں سے دیتا ہے جدھر گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ کرے
دل میں اتر جائے میری بات. اپنے رب پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ دینے والا ہے, وہ رزاق ہے. ہمت کرو, ایک قدم آگے بڑھاؤ گے, اللہ کی رحمت 100 قدم تمہاری طرف آئے گی. مگر آج ایک پکی سچی نیت کرنی ہے ناظرین, اب حرام نہیں کمائیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھلائیں گے. پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی صحت میں برکت دیتا ہے, اللہ کیسے غیب کے خزانوں سے آپ کو دیتا ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو حرام کمانے والا نہیں, فقط حلال کمانے والا ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں پر بھروسہ ہے, سب پر بھروسہ ہے, اپنے رب پر کیوں بھروسہ نہیں ہے. آج انشاءاللہ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے خالق و مالک پر ضرور بھروسہ کریں گے اور حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ایک ہو ہم سب مسلمان, ایک اپنی ہے ڈگر.